السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. وہ سہانی خوشی تھی، 3 بھائیوں کی کل ملا کے نورینہ اولادوں کے بعد ملنے والی خوشی. تو اس کا نام سہانی خوشی سے بہترین کوئی اور کیسے ہو سکتا تھا؟ اور یہ نام اسے اس کے مرحوم دادا نے دیا تھا، جو خود اپنے لیے بیٹی کی خواہش کرتے کرتے 3 بیٹوں کو پال پوس کے بڑا کرتے رہے، اور پھر ان تینوں کے بھی بیٹوں کی خبریں سن سن کر بالآخر بیزار ہو چلے تھے. جب سب سے چھوٹی بہو سے انہیں یہ سہانی خوشخبری ملی، تبھی انہوں نے اس کا نام سہانا ہی رکھ دیا. پھر ان کی یہ آخری اولاد ثابت ہوئی. کلیم احمد کے داؤد، عباد، عبید، وسیم احمد کے فواد، جواد، نعمان اور عمران. ندیم احمد سب سے چھوٹے کے یہاں ارحم اور عاصم کے بعد سہانی خوشی آئی تھی. سب سے چھوٹے بیٹے ندیم اور رومانہ سہانی خوشی کو پا کے یکدم گھر کے بادشاہ اور ملکہ بن بیٹھے تھے. کئی کنال پر محیط وائٹ پیلس میں یہ خاندان برسوں سے یگانگت اور محبت سے بسا ہوا تھا، اور تینوں بھائی شہر کی سب سے بڑی مارکیٹ کے سب سے مہنگے شاپنگ مال وائٹ مال کے مالکان تھے. اور یہ شاید دنیا کا وہ واحد گھرانہ ہوگا جہاں بیٹوں کی پیدائش پر مرد منہ بناتے تھے. ایسے میں سہانی خوشی کی آمد نے ان کے وائٹ پیلس کو دھنک رنگ پیلس میں بدل دیا. وائٹ کلر امارات اور شاہانہ پن کا تاثر دیتا. پھر سہانی خوشی کے آنے پر لڑکوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سنو وائٹ کی چھڑی پھیر کے پل میں اس سارے وائٹ پیلس کو پنک پیلس میں تبدیل کر دیتے. خوشی کی پیدائش پر پورے 1 ماہ تک خوب خوشیاں منائی گئیں. روز مٹھائیاں بنتی، لنگر تقسیم ہوتے، خاندان بھر میں تحائف بٹے، پورے شہر کے یتیم خانوں میں دیگیں بھجوائی گئیں. غرض یہ کہ خوشی کے اظہار کا جو بھی طریقہ ان کی سمجھ میں آتا تھا وہ بس کرتے گئے. پورے 1 ماہ تک ان کا گھر باہر برقی کمکموں اور اندر گلابوں سے سجا رہا. گھر کا سب سے بڑا بیڈ روم کلیم صاحب اور شائستہ کا تھا. انہوں نے وہ خالی کر کے دوسرا کمرہ لے لیا اور ان کے کمرے کو ملک کے نامور انٹیریئر ڈیکوریٹر سے سہانی خوشی کے لیے مکمل پنک اور وائٹ کلر سکیم میں سیٹ کروایا گیا. وہ تھی تو ندیم اور رومانہ کی بیٹی، لیکن اسے سبھی اتنا چاہتے تھے کہ کوئی اجنبی کبھی بھی تخصیص نہ کر پاتا کہ در حقیقت وہ اولاد کس کی ہے. وہ تھی بھی اتنی ہی پیاری. یوں لگتا تھا کہ اس کی دنیا میں آمد اسی لیے اس قدر تاخیر سے ہوئی تھی کیونکہ وہ اب تک تمام خاندان کا حسن سمیٹ کے جمع کرتی جا رہی تھی. دل موہ لینے والے نین نقوش اور چہرے پہ بکھری بلا کی معصومیت، جو دیکھتا بس دیکھتا رہ جاتا. اس کو نظر اتنی لگتی تھی کہ اس کی چھوٹی تائی فضیلہ تو باقاعدہ نظر اتارنے کی ڈیوٹی پہ ہی مامور ہو گئی تھی. اس کی پرورش میں تو پھر اور بھی احتیاطیں کی گئیں. وہ نادر اصول آزمائے گئے کہ ملکہ الزبتھ بھی کیا آزماتی ہوگی اپنی شہزادیوں کی پرورش میں. وہ وائٹ پیلس کی شہزادی ہی تو تھی، لیکن لاڈ پیار کے باوجود اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا گیا تھا کہ اس کی شخصیت کی اعلیٰ تعمیر ہو، بگاڑ کسی صورت نہ آنے پائے. وہ حاسدین جو سمجھتے تھے کہ خوشی انتہائی ناک چڑھی، مغرور اور بدتمیز بنے گی، وہ اب انگلیاں منہ میں دابے آنکھیں پھاڑے اس کا اخلاق دیکھا کرتے تھے. اس کی اعلیٰ پرورش کے لیے مانو گھر کے سب بچوں کی نئے سرے سے تربیت کی گئی، اور پھر سب کی مشترکہ محنت کا نتیجہ بھی نکلایا. وہ ایک آئیڈیل لڑکی میں ڈھل کر جوان ہوئی تھی. اگر گھر والے اس پہ جان چھڑکتے تھے تو وہ بھی اپنی جان اپنا دل ان کے لیے ہتھیلی پہ لیے پھرتی تھی. اس کی برتھ ڈے، اسکول کالج رزلٹ اور دیگر تمام خوشیاں کسی قومی تہوار کی طرح منائی جاتی تھیں. بس پھر اتنی خوشیاں منا کر ہی گڑبڑ ہو گئی.
وہ جب خود بڑی ہوئی تو سیلیبریشن اس کی گھٹی میں رچ بس گئی۔ ذرا ذرا سی بات پہ ٹریٹ، پارٹی، گفٹ اور سیلیبریشن۔ داؤد جو گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور ایسی تمام رسومات کو فضول سمجھتا تھا، وہ ہمیشہ جل کے کہتا، اور منائے اس کی پیدائش کی خوشیاں عالمی سطح پر، اس نے تو پوری زندگی کو ہی سیلیبریشن بنا ڈالا ہے، چھلاوی نہ ہو تو۔ سب کا کہکھا بلند ہوتا اور چھلاوی کا منہ پھول گوبھی بن جاتا، پھر اسے منانے کے لیے بھی سیلیبریشن ترتیب دی جاتی، ورنہ وہ نہ مانتی تھی۔ بس یہی ایک خرابی رہ گئی اس میں، لیکن یہ کسی کو بھی خرابی یا خامی نہیں لگا کرتی تھی، کیونکہ وہ ان کی خوشی تھی، سہانی خوشی۔ دھیرے دھیرے اسے احساس ہوا کہ گھر میں صرف اسی کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کے بھائیوں اور کزنز جن میں اس کی جان تھی، ان کی خوشیوں کو اس طرح نہیں منایا جاتا۔ سو اس نے اپنے بھائیوں عاصم اور ارحم کو بٹھا کے ایک خفیہ میٹنگ کی، جس کے نتیجے میں گھر کے لڑکوں کی بھی خوشیاں منائی جانے لگیں، اور یہ سن کے داؤد نے تو سر تھام لیا۔ یہ برتھ ڈیز، اینیورسریز سب فضولیات ہیں، وقت اور پیسے کا ضیاع، مغرب کی اندھی تقلید۔ وہ بگڑتا تو خوشی اپنی بڑی بڑی آنکھیں پٹ پٹا کے اسے دیکھتی اور بڑے ناز سے کہتی، آپ کی بھی تو برتھ ڈے سیلیبریٹ ہوا کرے گی نا داؤد بھائی۔ اور داؤد بھائی اس کی میٹھی نظروں کی تاب نہ لا پاتے، چپ کر کے اڑنچو ہو جاتے، جبکہ خوشی اسے اپنی فتح سمجھتی اور باقی سب بھی۔ لیکن داؤد پھر بھی ان تمام ایکٹیویٹیز میں شریک نہ ہوتا، تب خوشی دل میں لاتی، بورنگ، ڈل، خشک مزاج، آدم بیزار۔ وہ بول بول کے تھک جاتی، پھر کئی دنوں تک داؤد کی عدم موجودگی اور عدم دلچسپی کا قلق دل میں لیے پھرتی رہتی۔ بس یہ واحد چیز تھی جو وہ دل میں دبائے ہی رہتی تھی۔ تو جناب، جس دن خوشی نے اپنی 20ویں سالگرہ کا کیک کاٹ کر تحائف وصول کیے، اسی دن اس کے ممی ڈیڈی نے اس کا پہلا اور آخری پرپوزل وصول کر لیا۔ بھئی آخر وہ وائٹ پیلس کے سب سے بڑے ولی عہد کے لیے شہزادی کا منصب سنبھالنے کو خوشی کے سوا اور کسے چن سکتے تھے؟ وہ پیدائشی شہزادی تھی، داؤد احمد کے دل کی پوشیدہ خواہش، ہزاروں نظریاتی اختلافات کے باوجود۔ لیکن جب خوشی نے سنا تو گویا سونامی ہی برپا ہو گیا۔ بہاں بہاں کر کے انتہائی بھدے طریقے سے روتی خوشی اپنی ماں رومانہ بیگم کو پریشان ہی کر گئی۔ داؤد بھائی سے شادی؟ نہیں ماما پلیز۔ اب ایک طرف اتنا ہیرا لڑکا اور دوسری طرف چہیتی لاڈلی کے ہیروں سے بھی بیش قیمت آنسو۔ وہ تو بری طرح پھنسی۔ ندیم صاحب یعنی اس کے والد کو بلایا گیا، ان کے بھی قابو سے باہر۔ اب اس کے آنسو یعنی قیمتی جواہروں کا یوں ٹپکنا اور ضائع ہونا کیسے روکیں بھلا؟ ان دونوں میاں بیوی کی خوشی کی بدولت ملکہ بادشاہ کی مسند پہ بٹھا دینے والے بڑے بھائی بھابھی کے دل کا ارمان تھی وہ، اور وہی حقدار بھی تھے۔ کریں تو کریں کیا؟ بالآخر بھائیوں ارحم اور عاصم کو بلوایا گیا۔ اپنی سیلیبریشن ٹیم کے خاص اہلکاروں کے سامنے جان سے پیارے راج دلارے بھائیوں نے جب اسے وجہ پوچھی تو وجہ جاننے کے بعد جس قدر وہ ہنسے، لوٹ پوٹ ہوئے، اتنا ہنسے کہ ان کے پیٹ میں درد ہو گئی، اور ان کے چھت پھاڑ کہہ کے سن کر رومانہ دل دہلا کر اس کمرے کی طرف بھاگی۔ اندر کا منظر حیران کن تھا۔ دونوں بیٹے نیچے کارپٹ پہ لوٹ پوٹ ہوتے پھر رہے تھے۔ ارے کیا بات ہے، کچھ پتا تو چلے۔ رومانہ جھنجھلا گئی، اور بات کھلی تو رومانہ نے سر تھام لیا۔ شہزادی سہانی خوشی کو اعتراض اس بات پہ تھا کہ داؤد اسے کبھی بھی خوبصورت طریقے سے برتھ ڈیز یا اینیورسریز وش نہیں کرے گا، ویلنٹائن ڈے پہ ریڈ روز اور ریڈ ڈریس بھی نہیں دلائے گا، اور داؤد کے ناکردہ گناہوں کی فہرست لمبی تھی جو ابھی اس سے سرزد ہونے تھے۔ رومانہ دائیں بائیں سر ہلاتی واپس مڑ گئی۔ ان کے دماغ میں داؤد کا جملہ گونجا، اور منائے اس کی خوشیاں عالمی سطح پہ، اس نے تو پوری زندگی کو ہی سیلیبریشن بنا ڈالا ہے۔ کتنا سچ کہتا ہے داؤد، ہم نے تو گویا دودھ میں گھول کے پلا دی سیلیبریشن اس چھلاوی کو۔
وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیڈ روم میں گئی تھیں، اور پھر بس آپ نہیں پہنچ سکتے وہاں تک جہاں تک سہانی خوشی کی پہنچ ہے۔ مسئلہ سپریم کورٹ میں لے جایا گیا، یعنی بڑے تایا تائی وسیم احمد اور فضیلہ کو جج بنایا گیا۔ باقی سب وکلا تھے، وہ بھی خوشی کے۔ داؤد بنا وکیل کے محض ملزم کے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ عادی مجرم ہے، اس لیے کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں۔ کیس بس یوں ہی لڑا جا رہا تھا، فیصلہ تو سب کو معلوم ہی تھا۔ خوشی خاندان بھر کی لاڈلی تھی، اس کی ہر بات کو جائز ہی مانا جاتا تھا، بھلے وہ کتنی ہی ناجائز کیوں نہ ہو۔ ویسے ایک سیلیبریشن کے خبت کے علاوہ اس کی خواہشات کوئی اتنی ناجائز ہوتی بھی نہ تھیں۔ وہ سمجھدار بچی تھی اور سمجھدار لڑکی میں ڈھلی تھی۔ سو داؤد کو بس شرائط سنائی گئی جو اس نے سر جھکا کے ہی سنی اور سر جھکا کے ہی مان لی۔ خوشی کی شادی کے کیس کا فیصلہ بھی آخر سنا دیا گیا تو اس نے بھی سر جھکا دیا۔ نیری ڈرامے بازی، کوئی نہیں جانتا تھا، بس وہی جانتی تھی کہ اس نے ایم اے ڈرامہ کیا تھا۔ داؤد تو اسے بھی دل کی گہرائیوں سے عزیز تھا، وہ اس کے دل و دماغ کے کونے کونے چپے چپے پہ قابض تھا۔ لیکن یہ خاموش محبت تھی، کم از کم خوشی کی محبت تو خاموش ہی ہونا چاہیے تھی۔ اس کی باقی خواہشات کی زبان جو اتنی لمبی تھی، بس وہی کافی تھی۔ محبت کے منہ پہ ہمیشہ اس نے سمت بون لگا کے رکھا تھا۔ ویسے تو خوشی بھی دلی طور پہ سراپا خوش تھی، وہ داؤد کے دل کی بھی پوشیدہ خواہش تھی۔ باوجود اپنے بچکانہ پن، جذباتی پن اور لاڈلے پن کے وہ اسے اچھی لگتی تھی، چاہے مزید جتنے بھی پن اس میں شامل ہو جاتے۔ وہ اس کے دل کی رانی تھی، وہ اس سے محبت کرنے میں خود کو مجبور پاتا۔ لاکھ اختلافات کے باوجود بالآخر شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ وہ تمام رسومات کے شدید مخالف تھا، لیکن اس کی خوشی تمام رسومات کی اتنی ہی دلدادہ تھی۔ بس دل پہ پتھر رکھ کے تمام نخرے بھگتائے گئے اور بالآخر وہ رخصت ہو کے اس کے بیڈ روم میں پہنچا دی گئی۔ رخصتی کے وقت سب گھر والے ایسے پھوٹ پھوٹ کے روئے تھے کہ اسے اپنا آپ مجرم سا لگنے لگا تھا۔ یا خدا، ایک کمرہ تبدیل ہونے پر اتنا رونا دھونا! وہ سر پہ ہاتھ پھیر کے رہ گیا، لیکن خوشی محترمہ اس وقت ساری خوشی بھلائے غموں کے ریکارڈ برابر کرنے میں مصروف تھی۔ شکر ہے کہ میک اپ واٹر پروف تھا۔ یار، اگر تمہیں کمرہ چھوڑنے کا اتنا دکھ ہے تو ہم کل ہی ساری سیٹنگ تمہارے بیڈ روم میں کروا لیں گے۔ اس نے خوشی کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے رونا دھونا چھوڑ کر اسے ایسی ظالم نگاہوں سے گھورا کہ وہ سٹ پٹا کے رہ گیا۔ ساتھ ہی خاندان کے بڑوں کی گھوریوں کو بھی سہنا پڑا۔ آدھے گھنٹے کی طویل برداشت کے بعد یہ سن 60 کا فلمی سین ختم ہوا تو اسے کچھ سکون ملا۔ داؤد اپنے بیڈ روم میں خوشی کو دیکھ کے سرشار سا تھا۔ خوشی اس گلابوں سے بھرے حسین و جمیل بیڈ پہ بیٹھی تھی، سی گرین اور مہندی کنٹراسٹ کے بے حد بھاری کامدار ڈیزائنر لہنگے میں ملبوس، اپنے ڈریس کے وزن کے بالکل مخالف انتہائی ہلکا پھلکا مگر خوبصورت میک اپ کیے، نازک سی جیولری پہنے وہ پرستان کی پری ہی لگ رہی تھی، یا محلوں کی شہزادی اپسرا لگ رہی تھی، یا کلوپترا۔ داؤد فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ جب وہ یوں ہی کھڑا سوچ میں گم دیکھتا رہا تو داغ آ کے خوشی نے سر اٹھایا، لیکن داؤد کی بدلی بدلی نگاہیں دیکھ کر پھر سے جھکا لیا۔ وہ بھی چونکا اور پھر سائڈ ٹیبل کی دراز سے ایک مخملی باکس نکال کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ باکس کھول کے اس نے آگے کیا، بے حد نازک مگر خوبصورت ڈائمنڈ سیٹ تھا۔ خوشی کو انتہائی پسند آیا، پسندیدگی اس کی نگاہوں سے چھلک رہی تھی، لیکن اس نے ناراضگی سے داؤد کو گھورا۔ کیا ہوا؟ وہ حیران ہوا۔ دیا آپ نے ہے تو پہنائیں گے بھی آپ ہی، اتنا بھی نہیں پتا؟ وہ ناراضگی سے بولی تو داؤد سٹ پٹا گیا۔ امتحان شروع ہو گیا۔ ہیلپ می یا اللہ، اس نے دل میں دعا کرتے ہوئے اوپر دیکھا۔ اس کے سر پہ جمے دوپٹے کو جمائے رکھنے کے لیے ہزاروں پینے کسی عمارت پہ لگے کمکموں کی طرح نصب تھیں۔ اب یہ پینے تو کھولو، دوپٹے کے اوپر سے بھلا کیسے پہناؤں؟ وہ ہکلایا تو خوشی نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ پانی پانی ہو گیا۔ اب کیا ہوا ہے؟
آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ پینے بھی آپ ہی ہٹائیں گے۔ رومانٹک ہسبینڈز یوں ہی کیا کرتے ہیں۔ وہ حقیقی شرم بھلا کر مصنوعی پن سے لے جاتی۔ اس وقت اسے زہر لگی تھی۔ بڑی آئی کہیں کی کترینہ کیف کی جانشین۔ وہ دل میں جل گیا تھا۔ اچھا مجھے تو نہیں پتا، البتہ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا کیا پتا ہے۔ مجھے تو بس یہی پتا ہے جو رومانٹک ہسبینڈز کو پتا ہونی چاہیے۔ داؤد نے لہجہ بدلا تو غبارے سے ساری ہوا نکل گئی اور خوشی کی بس یہیں پہ بولتے بند ہو گئی۔ جب شادی کے بعد خوشی کی برتھ ڈے آئی، ججز اور وکلا دھرنا دے کے میدان میں آ گئے۔ سب کے مطالبات بہت کٹھن تھے۔ برتھ ڈے کے لیے رات 12 بجے شاندار سیلیبریشن، اس کے بعد برتھ ڈے والے روز خاص طور پہ خوشی کے لیے 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر اور بیش قیمت گفٹ۔ اس کے علاوہ ڈنر اور رات میں گھر پر کی جانے والی سیلیبریشن دونوں کے لیے الگ الگ ڈریسز، تمام لوازمات کے ساتھ۔ اب تک تو سب گھر والے اسے سرپرائز دیا کرتے تھے، لیکن داؤد چونکہ اس معاملے میں بالکل چوکت تھا، اس لیے اسے سب کچھ سمجھانا پڑ رہا تھا۔ رات 12 بجے جب ڈیٹ چینج ہوئی تب تو داؤد نے سب کچھ کر دکھایا، بادلے ناخواستہ ہی صحیح، لیکن خوشی صاحبہ خوش تھیں۔ شاندار ڈریس، شاندار پارٹی کا انتظام اور سب کے گفٹس، یہ سب تو ہر سال ہوتا تھا، لیکن داؤد شامل نہیں ہوتا تھا۔ اس بار وہ بھی شامل تھا تو خوشی کی خوشی کا رنگ ہی نرالا تھا۔ سارے گھر والے مسرور اور مطمئن تھے۔ ان کا فیصلہ درست ثابت ہوا تھا۔ وہ دونوں آپس میں خوش تھے۔ نوکروں کی فوج کے باوجود خوشی داؤد کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے مصروف رہا کرتی تھی، اور جب وہ گھر پہ ہوتا تب بھی اس کے گرد پھرتی رہتی، کبھی چائے، کبھی پانی، کبھی کچھ۔ وہ تھی بھی بہت لونگ اور کیئرنگ، سو اگر تھوڑا ناز دکھاتی تھی، نخرے کرتی تھی تو داؤد قبول کر لیتا تھا۔ اس کی خوشی کی خاطر وہ سیلیبریشنز بھی کرنے لگا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کی محبت تھی، شریک سفر تھی۔ ابھی بچپنا باقی تھا، آہستہ آہستہ ذمہ داریاں پڑتی تو خود بخود سنجیدہ ہو جاتی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بڑے سے بڑا شوق مزاج بھی سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ ایسے میں خوشی کا خوش پھرنا داؤد کو بھی بہرحال اچھا ہی لگتا تھا۔ وہ اسے کسی صورت رنجیدہ یا دکھی نہیں دے سکتا تھا، لیکن وہ پر امید تھا کہ کبھی نہ کبھی خوشی مزید میں چور ضرور ہو جائے گی۔ لیکن قدرت نے کچھ اور ہی طے کر رکھا تھا۔ رات کو سیلیبریشن کے بعد سب کو سوتے سوتے 2 بج گئے۔ داؤد اپنے بابا اور چچاؤں کے ساتھ دن 11 بجے تک مال جایا کرتا تھا۔ سیکنڈ شفٹ میں اس کے بھائی فواد، جواد اور ارحم وغیرہ بھی جایا کرتے تھے۔ اس روز ڈنر کے ساتھ ساتھ داؤد کا کچھ آؤٹنگ کا بھی پلان تھا۔ وہ دونوں اکیلے کم ہی نکلتے تھے۔ عموماً جو بھی پروگرام بنتا تھا وہ فیملی کا ہی بنتا تھا، سو آج کے دن کے حساب سے وہ دونوں ایکسائٹڈ تھے۔ داؤد نے اس کے لیے سرپرائز گفٹ بھی لے رکھا تھا، لیکن یہ دنیا انسان کے ارادوں پہ نہیں چل رہی۔ یہاں ہم ایک قدم اٹھانے کے لیے ابھی سوچتے ہیں کہ ہمارا پہلا قدم ہی رب ذوالجلال کے کون کا محتاج ہوتا ہے۔ وہ وائٹ مال سے نکلنے والا تھا جب ایک شور سا اٹھا۔ وہ اس 4 منزلہ شاپنگ مال میں بچوں کے سامان والا فلور مینیج کرتا تھا۔ باقی تمام جگہوں پہ اس کے بابا اور چچا کے بیچ ڈیوٹیاں تقسیم تھیں، جن میں سب کے بیٹے برابر مدد کیا کرتے تھے۔ داؤد نے اپنے فلور پہ ہیلپ کے لیے اس دن ارحم کو بلوایا تھا، اور چارج اسے دیکھے وہ نکلنے والا تھا جب وہ ہنگامہ اٹھا۔ وہ اور ارحم دونوں باہر نکلے۔ کسی کلائنٹ کا مسئلہ تھا، اور کلائنٹ جب خاتون ہو تو مسئلہ الجھتا بھی بری طرح ہے اور سلجھتا بھی بڑی دیر سے ہے۔ وہ خاتون کسٹمر اپنے بچے کے لیے کچھ شاپنگ کر کے گئی تھی، اور 1 ہفتے بعد ان کو اس میں کچھ خامیاں نظر آئی تھیں۔ مول کا اصول تھا کہ کسی شکایت کی صورت میں 3 دن کے اندر اندر رابطہ کرنا ضروری تھا، اس کے بعد مالکان کی ذمہ داری نہ ہوتی تھی۔ اور وہ خاتون 1 ہفتے بعد شکایات لے کر آ گئی تھی اور اچھا خاصا تماشا کھڑا کر دیا تھا۔ شاپنگ مال کی ساکھ کا سوال تھا، گو کہ اس وقت موجود کسٹمرز بھی اس خاتون کو سمجھا رہے تھے اور مالکان کو فیور کر رہے تھے، لیکن پھر بھی بات اگر پبلک ہو جائے تو مخالفین کو موقع مل جاتا ہے۔
خاتون کا بیٹا کچھ زیادہ ہی لاڈلا تھا اور اب وہ اس لاڈلے کے قصیدے پڑھ رہی تھی۔ وہ پورے ملک کو بتا دینا چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا پورے شہر کا لاڈلا شہزادہ بلکہ کوہکاف کا شہزادہ ہے، اور داؤد اور ارحم کڑ رہے تھے۔ ایک اور سہانی خوشی۔ ارحم بڑبڑایا تو داؤد محض سر ہلا کے رہ گیا۔ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ اوپر کے فلور سے کلیم، وسیم اور ندیم صاحب کو بھی بلوانا پڑا۔ اس عورت کا شوہر بھی آ گیا۔ آؤٹنگ، ڈنر سب فراموش ہو چکا تھا۔ دوسری طرف سہانی خوشی صاحبہ کا رو رو کے برا حال تھا۔ شائستہ اور رومانہ اسے تسلیاں دیے جا رہی تھیں اور فضیلہ ایک کے بعد ایک تمام نمبرز پہ کال ملا ملا کے تھک گئی تھی، مگر کوئی بھی فون پک نہیں کر رہا تھا۔ عصر سے مغرب اور پھر عشاء ہو چلی تھی جب بالآخر کلیم صاحب نے کال پک کر کے اپنی بیوی شائستہ کو مختصر سا سارا معاملہ سمجھایا اور خوشی سے بھی بات کر کے اسے تسلی دی۔ اس کے آنسو تو رک گئے، البتہ دل ملال سے بھر گیا۔ اسے اتنے گھنٹوں میں ایک بار بھی داؤد سے گلہ نہیں ہوا۔ وہ بس پریشان تھی کہ خدا جانے ایسا کیا ہوا جو ایک بھی بندہ فون پک نہیں کر رہا، نہ ہی کال بیک کر رہا ہے۔ پریشان تو تینوں بیگمات بھی تھیں، لیکن وہ اپنی پریشانی بلائے خوشی کو پرسکون کرنے میں ہلکان ہو رہی تھیں، جو باپ، چچاؤں، بھائیوں اور شوہر ایک ایک کا نام لے لے کے روئے جا رہی تھی۔ اس کا دل اتنا ہی نازک تھا۔ برتھ ڈے، آؤٹنگ، ڈنر، وہ سب کچھ فراموش کیے اجڑے حلیے میں بیٹھی تھی۔ میک اپ آنسوں میں بہہ کے دھل چکا تھا، بال بکھر چکے تھے اور آنکھیں سوج گئی تھیں۔ ان تینوں خواتین کو اب اس کی فکر ستا رہی تھی۔ سہانی خوشی جو جلد ہی ان کے گھرانے کو مزید خوشیوں سے نوازنے جا رہی تھی، یعنی خوشی خود ماں بننے والی تھی، تو بس کلیم صاحب سے بات کر کے وہ قدرے پرسکون ہو گئی تھی۔ وہاں ملک کے انوکھے شہزادے کی ماں کو نئے سرے سے شاپنگ کروائی جا رہی تھی اور وہ ایک ایک چیز میں ہزار کیڑے نکال نکال کر نخوت سے رد کرتی جا رہی تھی۔ آخر کو ان کے شہزادے کی برتھ ڈے تھی اور اپنے بیٹے کے تحائف وہ پورے دل و جان سے پہلے بھی خرید کے لے کے گئی تھی اور اب دوبارہ لے رہی تھی۔ کلیم صاحب نے داؤد کو کئی مرتبہ گھر بھیجنا چاہا، لیکن وہ بھی ضد میں آ گیا تھا۔ ہم بھی خوشی کی خاطر اعلیٰ سے اعلیٰ شاپنگ کرنے میں اسی طرح پوری مارکیٹ کا کونا کونا چپا چپا چھان دیا کرتے تھے اور پھر فخر سے اپنی کارکردگی بیان کرتے تھے۔ ان محترمہ کی گود میں موجود بچہ بھی آپ لوگوں کی خوشی جیسا ہی سمجھے، اور اب اس بلا کو میری زندگی کی سزا کے طور پہ مجھے ہی جھیلنے دے۔ یہ مشن اب میں ہی پورا کروں گا، کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے آلریڈی بیوی کی صورت میں ایک ایسا ہی بچہ تھمایا ہوا ہے، اور آپ لوگ بھی نا ایسے ہی والدین بنے پھرتے ہیں۔ دو ٹوک انداز میں اور دبے دبے مگر سخت لہجے میں کہتا داؤد کلیم صاحب سمیت سبھی کو آئینہ دکھا رہا تھا۔ پھر وہ لوگ کچھ نہیں بولے۔ 3 گھنٹے لگا کے داؤد نے ان محترمہ کو مطمئن کر کے شاپنگ مال کے دروازے تک رخصت کیا۔ وہ داؤد سے از حد امپریس ہو گئی تھیں اور جاتے جاتے اسے اپنے شہزادے کی برتھ ڈے میں انوائٹ بھی کر گئی تھی، جس سلسلے میں انہوں نے آج یہ سارا سیاپا ڈالا تھا۔ اتنے سالوں سے وہ سب یہ مال چلا رہے تھے، خواہ اپنے کسی گاہک پہ انہیں کتنا بھی غصہ کیوں نہ ہوتا، پھر بھی اپنا نقصان برداشت کر کے۔ ان کے مال کا یہ اصول تھا کہ گاہک کو مطمئن کیا جائے۔ بالآخر جلتا کرتا وہ جس وقت گھر پہنچا، تمام خواتین اس نازک اندام سہانی خوشی کے آگے جوس سے بھرا جگ رکھے اسے پلانے پہ مصر تھیں، اور وہ ایک ایک گھونٹ پہ نخرے کر رہی تھی۔ داؤد کی رگوں میں جیسے خون سلگ اٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی خوشی گلاس میز پہ پٹک کے تیزی سے آگے بڑھی اور اس کے بازو پکڑ کے بے چینی سے بولی، آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ اب اس کے چہرہ اور ہاتھ ٹٹول رہی تھی۔ آپ آئیں، ادھر بیٹھیں، جوس پئیں، آپ تو بہت ایگزاسٹ لگ رہے ہیں، ادھر آئیں نا۔ وہ اسے کھینچتی ہوئی سینٹرل ٹیبل تک لے آئے اور زبردستی اسے صوفے پہ بٹھا کے اپنا گلاس تھما دیا۔ تینوں آنٹیز یا ممیز مسکراہٹیں دباتی ادھر ادھر ہو گئیں۔ ٹھنڈے ٹھار فریش اورنج جوس کا بڑا سا گھون بھرتے ہی داؤد کے اندر بھڑکتے الاؤ یکدم بجھ کے ارد گرد گل و گلزار اگائے۔ سامنے بیٹھی خوبصورت مگر متفکر سی
اس کی نسبت بہتر اس کی شکایتیں ہمیشہ کی طرح اندر ہی دم توڑ گئیں۔ پل میں اسے سمجھ آ گیا تھا کہ سب لوگ کیوں اسے اتنا چاہتے تھے، وہ تھی ہی ایسی، تو بس پھر ایسوں کو ساتھ ہون بھی معاف ہوتے ہیں۔ پھر خوشی تو کہیں جانے پہ راضی نہ تھی، اس کا اصرار تھا کہ داؤد اب ریسٹ کرے، لیکن داؤد ہی بس ضد تھا، سو وہ ڈنر کے لیے نکل پڑے۔ تبھی داؤد کو شاپنگ مال میں ڈرامہ کرنے والی آنٹی بالکل حق بجانے لگی تھی۔ اسے اپنا آپ بھی بالکل اس آنٹی کی طرح ہی لگ رہا تھا، اپنی شہزادی کی خوشی کی خاطر اتنے گھنٹوں کی خواری بھلائے ڈنر پہ جاتے ہوئے، اپنی شہزادی کی خوشی کی خاطر اتنے گھنٹوں کی خواری بھلائے ڈنر پہ جاتے ہوئے وہ اب ان آنٹی کی فیلنگز بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اپنے پیارے سچ میں اتنے ہی پیارے ہوتے ہیں کہ ان کے نخرے ہمیں نخرے بھی نہیں لگتے، جبکہ سامنے کو وہ بے جا کا لاڑ پیار اور بگاڑ دکھتا ہے۔ بالآخر جب انتہائی پرتکلف ڈنر کے بعد اس نے خوشی کو سرپرائز گفٹ دیا، وہ جڑاؤ کنگن جو اسے ایک دن ایک فیشن میگزین دیکھتے ہوئے بہت پسند آئے تھے، وہ اس کی کلائی میں پہنا کر داؤد نے مسکرا کے اسے دیکھا تو وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ کیا ہوا، تمہیں پسند تھے نا یہ کنگن؟ وہ خوشی کے آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو دیکھ کے حیران رہ گیا۔ اگر آج کچھ ایسا ویسا ہو جاتا داؤد تو یہ برتھ ڈے میری ساری زندگی ناقابل فراموش بلکہ عبرت انگیز بن جاتی۔ داؤد حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ ڈنر، یہ گفٹ، یہ سارا ارینجمنٹ کچھ بھی دل کو خوش نہیں کر پا رہا داؤد۔ آج پہلی بار مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ کتنا صحیح کہتے تھے، یہ سب تو ہماری بنائی ہوئی فضول قسم کی رسمیں ہیں۔ اتنے ٹف دن کے بعد ابھی آپ کو ریسٹ کی ضرورت تھی، لیکن دیکھیے تو میرے لیے آپ کو یہاں آنا پڑ گیا۔ وجہ کیا؟ یہی منحوس برتھ ڈیز۔ منحوس تو نہ کہو میری خوشی۔ داؤد کو کافی برا لگا۔ سچ ہے داؤد، آج اگر کچھ ہو جاتا تو یہ دن منحوس ہی لگتا نا سب کو، اور اگر یہ دن فکس نہ ہوتا تو ہم کل آ جاتے یا پرسوں۔ یہی بات، بالکل یہی بات میری سویٹ ہارٹ وائف میں ہمیشہ سمجھانا چاہتا تھا کہ ہم نے برتھ ڈیز اور اینیورسریز کو اتنا اہم سمجھ لیا ہے کہ ایک دن کے آگے پیچھے ہو جانے پر اپنے پیارے رشتوں میں دراڑیں ڈال بیٹھتے ہیں۔ میں نے ان باتوں پہ باقاعدہ طلاقیں ہوتی دیکھی ہیں۔ شوہر کسی مسئلے میں پھنس گیا اور اینیورسری کے لیے نہیں پہنچ سکا، بیگم صاحبہ نے گرینڈ فنکشن ارینج کر رکھا تھا، ان کا قبل بھی مثالی تھا، حاسدین نے بڑا مذاق اڑایا اور بیگم صاحبہ نے بدگمانی کی انتہا کو چھوتے ہوئے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ خوشی آنکھیں پھاڑے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ سچ میں یہ میرے دوست کی فیملی کا واقعہ ہے خوشی، میں گپے نہیں مار رہا۔ مغرب کی دان کردہ ان رسومات نے ہمیں ہمیشہ نقصان سے دوچار کیا ہے۔ سیلیبریشنز ویسے بھی کی جا سکتی ہیں جب دونوں فریقین کو سہولت ہو، وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، برتھ ڈے ضروری تو نہیں ہے نا۔ ہر برتھ ڈے اور اینیورسری ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ گزارے جانے والے برس کو گھٹاتی ہے۔ سیلیبریشن کسی اور چیز کی کرو، ان چیزوں کی نہیں جو ذرا سے مسئلے پر رشتوں میں دراڑیں ڈال دیں۔ تمہاری آنکھ میں آئے آنسو پر تمہارے سسر جی مجھ سے ناراض ہیں۔ سیلیبریشن ناراضگی کو جنم دے تو ایسی سیلیبریشن کس کام کی؟ خوشی خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں داؤد، اور ان تمام چیزوں پہ ہم کتنا روپیہ بھی خرچ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے کتنے ناراض ہوتے ہوں گے نا۔ ہم اس کا کوئی مثبت اور سود مند راستہ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، اس پیسے کو کسی ایسی جگہ لگا سکتے ہیں جس سے ہمیں دائمی سکون ملے، جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ واہ بھائی واہ، میری خوشی تو آج کچھ زیادہ ہی بڑی ہو گئی ہے، ایک ہی دن میں۔ داؤد نے خوشی سے نعرہ مارا تو خوشی ہمنک ہو گئی اور ہال میں موجود لوگ حیران۔ میں تو بڑی ہو گئی ہوں لیکن پل بھر میں آپ بچے بن گئے ہیں، وہ داؤد کی ایکسائٹمنٹ پہ چڑ کے بولی تو اس نے زوردار کہکہا لگایا۔ اب میں بھی ذرا سہانی خوشی بن کے دیکھوں تو بچپنے میں کیا مزہ آتا ہے۔ جب سے پیدا ہوا ہوں بلا وجہ سب سے زیادہ ہی میچور پنے میں زندگی گزار رہا ہوں۔
चलो अब तुम मैच्योर हो गई हो, किसी एक को बच्चा बन के जीना चाहिए। दाऊद ने कहा तो खुशी ने उसे यूं देखा गोया दाऊद का दिमाग चल गया हो। सब लोग उनके कपल की जानिब भी मुतवज्जो थे। दाऊद, वो उसकी बोंगियां मारने पे वार्निंग देने वाले अंदाज में बोली, जी जी बेगम साहिबा, मेरी सुहानी खुशी साहिबा। दाऊद बड़े अजीब से बहके अंदाज में बोला तो खुशी खिलखिला के हंस पड़ी। हॉल में मौजूद सभी लोग उस खबती से कपल को देख के यूं हंसे जैसे पागलों को देख के कोई हंसता है, मगर वो पागल थे या सयाने, ये सिर्फ वही दोनों जानते थे। दुनिया कब हंसती है, कब रोती है, कब सेलिब्रेट करती है और कब सब मलिया मेट कर देती है, दुनिया की दुनिया जाने। दाऊद खुश था कि उसकी वो खुशी जो अपने बचपने की वजह से कुछ कुछ अधूरी लगती थी, आज उसे मुकम्मल लग रही थी। तो खुशी इस बात पे खुश थी और ये समझ उसे भले देर से मगर बिलाखिर आ ही गई थी कि ज़ाहिरी सेलिब्रेशंस दर हकीकत हकीकी खुशियों की ज़ामिन नहीं हुआ करती। हकीकी खुशियाँ तो दायमी राहत और सुकून में ही पोशीदा